جب ہم مسلم تہذیب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی عظیم روایت نظر آتی ہے جس کی بنیاد علم، تحقیق اور سیکھنے کے جذبے پر رکھی گئی تھی۔ اسلام کی پہلی وحی ہی اقرا یعنی پڑھو کے حکم سے شروع ہوتی ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علم اسلامی تہذیب کی روح ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جس نے ایک سادہ معاشرے کو علم و حکمت کی عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ ابتدائی اسلامی دور میں مساجد صرف عبادت گاہیں نہیں تھیں بلکہ علمی مراکز بھی تھیں۔ طلبہ اساتذہ کے گرد حلقوں کی صورت میں بیٹھتے، سوال کرتے، بحث کرتے اور غور و فکر کے ذریعے سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ علم کو صرف یاد کرنے تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ سمجھنے، تحقیق کرنے اور اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے پر زور دیا گیا۔ جب ہم بغداد کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم کی تصویر آتی ہے۔ یہ ایک ایسا شاندار علمی ادارہ تھا جہاں مختلف زبانوں کے علمی ذخیرے کو عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ یونانی فلسفہ، ایرانی سائنس اور دیگر تہذیبوں کا علم یہاں جمع ہوا۔ مسلم علماء نے صرف ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ تحقیق، تنقید اور جدت کے ذریعے اسے مزید آگے بڑھایا۔ یہاں ریاضی، فلکیات، طب، کیمیا اور فلسفہ جیسے علوم میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ طب کے میدان میں مسلم سائنسدانوں نے حیران کن کارنامے انجام دیے۔ بیمارستان یعنی اسلامی ہسپتال موجودہ ہسپتالوں کی ابتدائی شکل تھے۔ یہاں مریضوں کا منظم طریقے سے علاج کیا جاتا، طبی طلباء کو عملی تربیت دی جاتی اور ادویات تحقیق کے بعد تیار کی جاتیں۔ طبی کتابیں لکھی گئیں جن میں بیماریوں کی تشخیص، علاج اور سرجری کے طریقے درج تھے۔ اخلاقیات کو علاج کا لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا، جس سے صحت کا نظام انسان دوستی کی مثال بن گیا۔ فلکیات میں مسلم علماء نے ستاروں کی حرکات کا مشاہدہ کیا، رصد گاہیں قائم کیں اور استرالاب جیسے آلات کو بہتر بنایا۔ انہوں نے کیلنڈر کی درستگی میں اضافہ کیا، سمتوں کا تعین آسان بنایا اور سمندری سفر کو محفوظ بنانے میں مدد کی۔ ریاضی میں الجبرا اور جیومیٹری کی ترقی نے دنیا بھر کے علمی نظام پر گہرا اثر ڈالا۔ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی مسلم ذہانت نمایاں رہی۔ پانی کی ترسیل کے نظام، آب پاشی کے منصوبے، میکینیکل گھڑیاں اور خودکار آلات ایجاد کیے گئے۔ ان ایجادات نے نہ صرف شہروں کو ترقی دی بلکہ معاشی استحکام کو بھی مضبوط کیا۔ کاریگر اور سائنسدان مل کر ایسے آلات بناتے جو اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔ علم کی حفاظت اور ترسیل اسلامی تہذیب کا ایک اہم پہلو تھا۔ کاتب بڑی احتیاط سے مخطوطات نقل کرتے، کتب خانوں میں ہزاروں کتابیں محفوظ کی جاتیں اور طلبہ دور دراز علاقوں سے تعلیم حاصل کرنے آتے۔ قرطبہ، قاہرہ اور دیگر علمی مراکز نے دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے طلبہ کو خوشامدید کہا۔ علم کی یہ روشنی سرحدوں سے آزاد تھی۔ وقت کے ساتھ یہ علمی ورثہ یورپ تک پہنچا اور نشت ثانیہ کی بنیاد بنا۔ عربی میں محفوظ علوم کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا اور نئی سائنسی تحریک نے جنم لیا۔ اس طرح مسلم تہذیب کا علمی اثر عالمی تاریخ میں نمایاں ہو گیا۔ آج جب ہم جدید یونیورسٹیوں، سائنسی لیبارٹریوں اور تحقیقی مراکز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس عظیم ماضی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ایک جدید مسلم طالب علم جب تحقیق کرتا ہے، ایک سائنسدان جب نئی دریافت کرتا ہے تو وہ دراصل اسی روشن روایت کا تسلسل ہوتا ہے۔ آخر میں مسلم تہذیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم محض معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی ترقی اور انسانیت کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ جب معاشرہ علم کو ترجیح دیتا ہے تو وہ ترقی کرتا ہے، امن قائم ہوتا ہے اور انصاف کو فروغ ملتا ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو صدیوں کو آپس میں جوڑتی ہے، تہذیبوں کو بلند کرتی ہے اور انسانیت کو آگے بڑھاتی ہے۔ شکریہ۔